اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین خوبصورت ترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، جس کو یوم آخرت کی امید ہے، اور اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، کثرت سے اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ رسول اللہ کی سیرت کے آج جو پہلو بیان کرنا ہے اس کی طرف آئیں، جو ایام ہیں ان کی مناسبت سے جناب سیدہ سے منسوب، بی بی کی شہادت سے منسوب ایام ہیں، اس مناسبت سے اپنے زمانے کی امام کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ وہ عظیم ترین ہستی، وہ عظیم ترین خاتون جس کو اللہ کے نبی نے کبھی سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا، کبھی سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب دیا۔ بیٹے جوانان جنت کے سردار اور ماں جنت کی عورتوں کی سردار، اور ماں ساری کائنات کی عالمین کی عورتوں کی سردار۔ برادران اہل سنت کی سب سے زیادہ معتبر سمجھے جانے والی کتاب بخاری، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت ان سے نقل شدہ ہے کہ گفتار کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہم نے کسی کو فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ جیسا نہیں پایا۔ جب چلتی تھیں، تشریف لاتی تھی تو لگتا تھا رسول اللہ تشریف لائے، جب بولتی تھیں تو لگتا تھا اللہ کا نبی کلام فرما رہا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو، بالخصوص ہماری خواتین کو، حقیقی معنی میں کنیزان زہرا اور ہم سب کو غلامان زہرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ رسول اللہ کی سیرت اقدس کے بارے میں آپ کی خدمت میں اپنی عرائض کو پیش کر رہا ہوں۔ جو اس سے گزشتہ درس تھا اس میں ہم نے جس پہلو پر بات کی، رسول اللہ کی سیرت جن اصولوں پر استوار تھی، اس میں سے جس اصول پہ ہم نے بات کی وہ تھا رفق اور مدارا، یعنی نرمی لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہموار سلوک کرنا، تنازع، جھگڑا، اس سے پرہیز کرنا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، دوسرا اصول رسول اللہ کی سیرت اقدس کا، کہ جس کی داستان کا آغاز قرآن مجید سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے ہوتا ہے۔ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اس درس سے امید یہ ہے، اور اس درس سے ہماری خداوند عالم سے دعا اور آپ سب سے عرض یہ ہے کہ ہم فقط ہر درس میں ایک
اصول رسول اللہ کی سیرت کا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، اس درس کو سن رہے ہیں، اس کا سب سے بہتر جو انداز ہے وہ یہ، اس کا جو بہتر نتیجہ لینے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ چونکہ ایک مہینے میں ایک ہی دفعہ یہ درس ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک مہینہ ہے کہ جو صفت اور جو پہلو رسول اللہ کی زندگی کا بیان کیا جائے اسے اپنے مزاج میں، اپنے اخلاق میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری عادت اس کے مطابق نہ بھی ہو وہ جو پہلو بیان کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر اگر ہمیں جبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور اپنی انا کے خلاف ہی اگرچہ ہمیں وہ کام کیوں نہ لگے، تو اس ایک ماہ میں جب ہم نے یہ صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد، میں نے عرض کیا کہ ایک مہینہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ میں بھی سب سے پہلے میں خود اور پھر آپ سب کوشش کریں کہ ایک مہینے میں اس اصول کو، اس عادت کو، رسول اللہ کی ذات گرامی کی اس صفت کو ہم اپنے اخلاق میں، اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر اس کی برکات یقینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر صرف سننے پر اکتفا کیا جائے اور یہ ارادہ نہ ہو ذہن میں، یہ ارادہ نہ ہو ذہن میں کہ ہم نے جو سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو پھر اس درس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ہم لوگ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ آج جو پہلو بیان کرنا ہے اس کی بنیاد اور اس کا آغاز، اس کی داستان کا قرآن مجید سے ہوتا ہے، بلکہ ہر اچھائی، ہر اچھی صفت، ہر اچھی سوچ، ہر اچھی ہدایت، اس کا نقطہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ کی سیرت کا ایک اصول، ایک بنیادی پہلو، اس کا عنوان موضوع ہے تکریم انسان۔ تکریم کرم سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان نے دوسرے کی تکریم کی، یعنی ایک انسان نے دوسرے کا احترام کیا، ایک انسان نے دوسرے کو محترم سمجھا، ایک نے دوسرے کو بزرگوار سمجھا، باوقار سمجھا، تو جب ایک انسان دوسرے کو قابل احترام سمجھتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ رویے پر بھی ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ایک انسان دوسرے انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تکریم کا معنی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس کا برعکس کیا ہے؟ کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کو سمجھنا کہ یہ نچلے درجے کا ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ پست ہے، تو پھر ہمارا رویہ بھی اس کے بارے میں ہماری نگاہ ڈیفائن کرے گی۔ ہماری نگاہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جس انداز میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا رویہ بھی ویسا ہو جائے گا۔ قرآن مجید انسانوں کے بارے میں کیا نظریہ دیتا ہے، کیا فکر دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا انسانوں کے بارے میں، نہ کہ فقط مسلمانوں کے بارے میں، نہ کہ فقط آسمانی ادیان ماننے والوں کے بارے میں، نہ، تمام انسانوں کے بارے میں قرآن مجید سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 خداوند عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے بنی آدم یعنی اولاد آدم، آدم کی اولاد کو محترم قرار دیا ہے، قابل احترام قرار دیا ہے، بنی آدم کی
تکریم کی ہے. کرمنا یعنی ہم نے ان کی تکریم کی ہے، انسانوں کو ہم نے محترم بنایا ہے، تمام انسانوں کو. پس قرآن مجید کی نگاہ میں، قرآن مجید سے اگر انسان اپنی فکر کو لے تو پھر تمام انسان، ہر انسان ذاتاً اپنی ذات میں اصالتاً محترم ہے، اس کا احترام لازم ہے، مکرم ہے، محترم ہے. بس قرآن مجید کی دی ہوئی فکر کی بنیاد پر جو نظام وجود میں آئے گا اس میں انسانوں کے باہمی رابطے، میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے، آپ کا آپس میں، اپنے گھر میں، اپنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، تمام انسانوں سے آپ کے رابطہ کس اصل پر استوار ہوگا؟ باہمی احترام پر. آپ کو قرآن مجید اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کی تحقیر کریں، آپ اس کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اپنائیں. قرآن مجید اس رویے کی اجازت نہیں دیتا. بس جو معاشرہ قرآن مجید کی بنیاد پر قائم ہوگا وہاں پر انسانوں کے باہمی روابط، باہمی احترام پر ان کو ڈیفائن کیا جائے گا، احترام حاکم ہوگا. اور اس کے مقابلے میں غیر قرآنی معاشرہ کہ جس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید نے فرعونیت سے دی ہے، فرعون کی مثال دی ہے. فرعون اور فرعونیت کیسا معاشرہ تشکیل دے گی کہ جس میں انسانوں کو حقارت کے ساتھ، توہین آمیز رویے کے ساتھ ان کو دیکھا جائے اور ان کو رکھا جائے. قرآن مجید سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 میں فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس طرح سے فرماتا ہے: ان فرعون علا فی الارض، کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، طغیانی کی، یعنی اللہ کا نافرمان ہوا. اور کیا کیا اس نے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اہل زمین کو گروہوں میں بانٹ دیا. غیر الہی حکمران اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، بہانے سے. زبان کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، قوم کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، علاقے کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، اور سب سے بدترین مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرے گا. اور اس تقسیم کے ذریعے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے توہین کے ذریعے، تحقیر کے ذریعے اپنے تسلط کو لوگوں پر، اپنی حکومت کو لوگوں پر قائم رکھے گا، باقی رکھے گا. یہ کس کا کام ہے؟ قرآن مجید کے مطابق یہ فرعون اور اس کی مثال ہے. جو بھی فرعونیت کے نظام کا قائل ہے، یعنی شیطانی غیر الہی نظام سے اپنے تسلط کو قائم رکھنا چاہتا ہے معاشرے پر، وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے گا. قرآن والی صدا اس کی زبان سے بلند نہیں ہوگی کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان دین اسلام برتری کا سبب اس کو قرار نہیں دیتا. اور وہاں بھی یہ لفظ تکریم ہے، اکرام ہے. اگر چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون قابل احترام ہے اللہ کے نزدیک، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کوئی قوم اللہ کے نزدیک، کسی قوم سے ہونا اللہ کے نزدیک تمہارے احترام میں اضافے کا باعث نہیں ہے. کسی خاندان سے ہونا، کسی نسل سے ہونا اللہ کے ہاں تمہارے احترام کی زیادتی کا باعث نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر تم چاہتے ہو قابل احترام ہو تو پھر دیکھو جتنے تم پرہیزگار ہو، جتنے صاحب تقوی ہو، اتنا اللہ کے ہاں تمہارا احترام زیادہ ہے. عرض کیا کہ انسانوں کی تحقیر اور توہین فرعونی نظام ہے. جب ایک معاشرے میں ایک دوسرے کی توہین عام ہو، ایک گروہ دوسرے کی کرے، ایک شخص دوسرے کی کرے، جب یہ
مزاج اور یہ رویہ عام ہو تو جو چیزیں نتیجے میں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق پر تجاوز. ایک شخص اٹھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ میں فلان قوم کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوں، اور اس نعرے سے دوسری قوم پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور معاشرے میں ایک ناہمواری وجود میں آتی ہے، تجاوز، ناروا تقسیم وسائل کی، چیزوں کی وجود میں آتی ہے، تعصب وجود میں آتا ہے. تعصب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعصب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی قوم کے، اللہ کے نبی سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر تعصب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو مشرکین مکہ کے ساتھ معشور کرے گا کہ جو قبیلوں کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے. یہ میرا خاندان، یہ تیرا خاندان، حق پر ہے یا باطل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ میرے خاندان کے فرد کا معاملہ ہے لہذا میں لڑوں گا تجھ سے. حق کو باطل معیار نہیں ہے، خاندان کا فرد ہونا معیار ہے، قوم کا فرد ہونا معیار ہے. میرے والی زبان بولتا ہے میں تجھ سے لڑوں گا کیونکہ تو میرے والی زبان نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ تعصب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا کہ تعصب سے مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوم کے برے لوگوں کو دوسری قوم کے اچھے لوگوں پر ترجیح دے. وہ اچھی صفات والے ہیں، تو اپنے بری صفات والوں کو ان پر ترجیح دے. یہ تعصب ہے. یہ کتنا خطرناک ہے؟ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم اسی اپنے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے. مذہبی تعصب کی بنیاد پر اپنا جھوٹا بھی ہو حمایت کرنی ہے، دوسرے کا سچا بھی ہو اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. خلاف قرآن، خلاف سیرت رسول، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں. تو رسول اللہ کی سیرت کا پہلو کیا تھا؟ تکریم انسان. اللہ کا نبی تمام انسانوں کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو محترم سمجھتے ہوئے رسول پاک ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد و علیہ. قرآن مجید، ہم رسول اللہ کی احادیث اور واقعات کی طرف بھی آئیں گے تاکہ موضوع واضح ہو جائے، اس کے نتائج واضح ہو جائیں. آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ، ایک اور آیت قرآن مجید کی عرض کرنا چاہوں گا. سورہ زخرف آیت نمبر 54 فرعون کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاستخف قومہ. اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ فرعون نے ساری اپنی قوم کو جمع کیا، اپنے عوام کو مثلا جمع کیا اور پھر کہا کہ مجھ میں اور موسیٰ میں موازنہ کرو. مصر کا بادشاہ میں، یہ سارا دریاؤں کا پانی میرے قبضے میں، ساری دولت میرے قبضے میں، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ کے جو گھٹیا ہے توہین. ام انا خیر، میں بہتر ہوں، ام ھذا الذی ھو مہین، یا یہ پست، حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ مہین، یہ پست بہتر ہے. یعنی پست کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے کپڑے دیکھو اور میرے کپڑے دیکھو. یہ تو بات بھی ولا یکاد یبین، یہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا. یہ کیسے بھلا اللہ کا نمائندہ ہو سکتا؟ تو فرعون کی قوم نے کس کا انتخاب کیا؟ فرعون کے لوگوں نے کس کا انتخاب کیا؟ فرعون کا. اس کا سبب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس غلط انتخاب کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر فرعون کو انتخاب کیا انہوں نے، کہ جو اپنے آپ کو رب تک کہا کرتا تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا، سورہ زخرف آیت نمبر 54 فاستخف قومہ. فرعون نے اپنی قوم کو ایک پست قوم بنا کے رکھا ہوا تھا. قابل احترام شخصیات، یعنی جو محترم ہو، احترام کے سائے میں ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. توہین اور حقارت میں، اس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ. تو اس استخفاف کی وجہ سے، اس ہلکے پن کی وجہ سے
فرعون کی قوم نے اس کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین. یہ کیسے گھٹیا ہوا؟ یہ گھٹیا ہو جانے کا سبب کیا ہوا؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین. انسان کب اپنا احترام اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے؟ جب انسان فسق میں مبتلا ہوتا ہے. جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے وہ احترام جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا تھا اور وہ اللہ کی اطاعت میں باقی رہتا تھا، جب اس کا سودا کرتا ہے انسان کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کسی چیز تک، کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے، تو انسان فسق کا مرتکب ہوتا ہے. اور وہ فسق انسان کے اپنے آپ کو، اس کی اپنی عزت کو اس کے وجود کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. انسان خود سے اپنے آپ کو پست اور گھٹیا سمت میں لے جاتا ہے. بس توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید اس آیت کے مطابق انسانوں کو اللہ نے جو احترام دیا ہے وہ احترام کب جاتا ہے؟ جب انسان فاسق ہو جائے، جب انسان اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، اپنی خواہش کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی طرف بڑھے، تو پھر انسان اپنے اس مقام سے نیچے گرتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ انسان جس کو ہم نے بہترین خلقت عطا کی تھی، بہترین مقام عطا کیا تھا، اب جو پست ترین چیزیں تھیں ان سے بھی انسان پستی میں گر جاتا ہے، ان سے زیادہ پست ہو جاتا ہے. کب؟ جب انسان فسق کا راستہ اپناتا ہے. اللہ نے جس راستے کو حرام قرار دیا، جب اس کو اپناتا ہے تو اپنے احترام کو اپنے ہاتھوں سے انسان ختم کر دیتا ہے. فاستخف قومہ. فرعون نے اپنی قوم کو گھٹیا بنا کے رکھا ہوا تھا، توہین میں پرورش کی تھی. اس عوام کی جس نے فرعون کا انتخاب کیا موسیٰ کے مقابلے میں، اپنے لیے احترام کے قائل نہیں تھے. سمجھتے تھے جو کچھ ہے فرعون، ہم تو ہیں گھٹیا، ہمارا کام فرعون کی اطاعت کرنا ہے. اور یہ احساس کب ان کے اندر پیدا ہوا، کب مضبوط ہوا؟ جب اس قوم نے فسق کیا. بس فرعون اور فرعونی نظام کیا کرتا ہے؟ فرعونی نظام آ کر معاشرے میں فسق و فجور کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، انسانوں کی نظروں میں اپنا احترام ختم ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب گھٹیا حرکات کر کے انسان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتے ہیں. اللہ کے ہاں انسان اپنے آپ کو محترم نہیں سمجھتا، تب محترم سمجھتا ہے کہ لوگ جب اس کی طرف دیکھیں. لوگ کب دیکھیں گے؟ مثلا جب میں بال ایسے بنا لوں. لوگ میری طرف کب دیکھیں گے؟ مثلا خاتون کیا سمجھتی ہے، عورت کیا سمجھتی ہے کہ جب میں پورا بناؤ سنگار کر کے سامنے نکلوں تب لوگ میری طرف دیکھیں گے. وہ احترام جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. بس یاد رکھیے، فرعونی نظام کی شناخت کیا ہے؟ کہ انسانوں کو پست بنا دو، پست فطرت بنا دو. انسان کب پست فطرت ہوں گے؟ اپنا احترام دے دیں گے. وہ احترام جو انہیں برے کام کرنے سے روکے گا، جو انہیں نیچے اترنے سے، پستی کی طرف جانے سے روکے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ کب اس طرف جائیں گے؟ جب ان کو فاسق بنا دو گے. فاسق کیسے بنیں گے؟ ماحول فاسق بنا دو، گناہ کے مواقع زیادہ کر دو، بے حیائی کو زیادہ کر دو، شہوت پرستی کو زیادہ کر دو، نفس پرستی کو زیادہ کر دو، دنیا پرستی کو زیادہ کر دو. وہ کام جو ہمارے معاشرے میں بکثرت دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ اقدار جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیے، انہیں معاشرے سے غائب کر دو. دنیا پرستی میں مقابلے کی فضا پیدا کر دو. انسان محترم نہیں رہیں گے. پھر احترام بھی کس کا ہوگا؟ پھر احترام بھی کپڑوں کی وجہ سے ہوگا، سواری کی وجہ سے ہوگا، رہنے والے مکان کی وجہ سے ہوگا، کرسی کی وجہ سے احترام ہوگا. صفات کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے احترام نہیں ہوگا. ایسا معاشرہ اللہ کے نبی کو منتخب نہیں کرے گا، کسی فرعون کا انتخاب کرے گا کہ وہ ان کا حکمران بنے. لاچار ہو جائیں گے. ان کی فکر کی پستی انہیں مجبور کر دے گی. انہیں فرعون کے علاوہ اپنا نجات دہندہ کوئی دکھائی نہیں دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے.
اس کے بالکل مد مقابل، اس کے مخالفت میں وہ نظام ہے کہ جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نمائندے آئے. اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے، اور جس سلسلے کی آخری کڑی رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. انسان کب دوسرے کا احترام کرتا ہے؟ یاد رکھیے، اب جو میں احترام کی بات کر رہا ہوں، اس سے وہ احترام خارج ہے جو کسی کے مال کے سبب کیا جائے. تو جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کا احترام بھی نہیں ہوگا. کسی کے عہدے کے سبب کیا جائے، اس کو جھکا جائے، اس کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا جائے، یہ احترام اب میری مراد نہیں ہے. وہ احترام کہ جس کی بنیاد قرآن دے رہا ہے کہ تمام بنی نو انسان، تمام اولاد آدم بنیادی طور پر اصالتاً محترم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو قابل احترام بنایا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی طرف جو نگاہ کریں وہ پہلی نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی نگاہ اور کیا ہونی چاہیے کہ میں ایک محترم ہستی کی طرف دیکھ رہا ہوں. پھر میرے سلام کا انداز، میرے بات کا انداز، میرے سلوک کا انداز، سب کا سب خود بخود احترام میں ڈھل جائے گا. آپ میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا لوگ اس کا احترام کریں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ حتیٰ کہ جو سب کی توہین کرنے پر مائل ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جب میرے سے کوئی بات کرے تو کوئی میری توہین نہ کرے. تو قرآن مجید اس اصول کو بیان کرتا ہے، اور اسی اصول پر رسول اللہ کی ساری سیرت قائم ہے. نہ فقط ان کے ساتھ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، کفار کے ساتھ، دوسرے ادیان کے ساتھ. ایک دفعہ مدینہ کے اندر کوئی یہودی فوت ہوا، دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اس کے جنازے میں جانا ہے. آج کل تو ہمارے فرقہ واریت کی فضا میں ایک کہتا ہے اس کے جنازے میں نہ جاؤ، دوسرا فرقہ کہتا ہے اس کے جنازے میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح توڑنے کے نئے طریقے ایجاد کر لیے، ان طریقوں کے علاوہ جو رسول اللہ بیان کر گئے. طلاق سے نکاح ٹوٹتا ہے، کوئی کافر ہو جائے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں دوسرے فرقے کے جنازے میں جاؤ تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور دوسری قومیں مذاق اڑاتی ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک گاؤں کے لوگ دوسرے فرقے کے نکاح اس میں جنازے میں چلے گئے تو ان کے مولانا نے فرمایا کہ تم سب کے نکاح ٹوٹ گئے. اب وہ سارے لائن میں بیٹھے ہوئے، ٹی وی پر نیوز چینل دکھا رہا ہے ان کو کہ مولانا صاحب باری باری ان کے نکاح دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح ٹوٹ گئے کیونکہ دوسرے کے جنازے میں دوسرے فرقے کے جنازے میں شرکت کی تھی. اس طرح دین کا مذاق دنیا کے سامنے بروایا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. تو بعض صحابہ کو اچھا نہیں لگا، یہودی ہے، یہودی قرآن مجید نے کتنا برا بھلا کہا ہے یہودیوں کو. تو بہرحال رسول اللہ کے ساتھ ایک گروہ چلا گیا. جب واپس آئے تو کچھ لوگوں سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں یہودی کے جنازے میں شرکت کی؟ فرمایا کیا وہ یہودی انسان نہیں تھا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی نو آدم کو مکرم بنایا. باہمی احترام. رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، عام سا کوئی آدمی آیا، اکیلے بیٹھے ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے سائڈ پر ہوئے اور فرمایا یہاں بیٹھو، جگہ خالی کی اپنی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ تو ساری مسجد خالی پڑی ہے، ساری مسجد خالی پڑی ہے تو پھر آپ میرے لیے اٹھے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جملہ سنیے. فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. یعنی اللہ کا نبی اس کو اپنے خود کو اس کے برابر لے جا رہے ہیں. میں بھی مسلم، تو بھی مسلم. قرآن نے فرمایا نا کہ اے رسول کہہ دیجئے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں. تو فرمایا اس کو فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ آئے تو اس پہ بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرے. لہذا میں تجھے بٹھانے کے لیے، اگرچہ مسجد خالی پڑی ہے، اب وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس رویے سے اس کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ ایک شخص آیا محفل میں، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو لفٹ بھی نہیں کرائی، اس نے بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائی، لیکن وہ آپ نہیں جانتے تھے. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے بسم اللہ تشریف لائیے، آپ نے سلام کیا. اس کا اثر کیا ہوگا اس پر؟
یہ وہ اثر ہے جس نے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا. اکرام، احترام. مولا کائنات اپنی خلافت کے زمانے میں، ظاہری خلافت کے زمانے میں کوفہ سے کہیں باہر گئے، واپس تشریف لا رہے تھے تنہا، تو راستے میں ایک شخص مل گیا، مسلمان نہیں تھا. اس نے مولا سے سوال کیا آپ کہاں جا رہے؟ پہچانتا بھی نہیں تھا. کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے جانا تو کہیں اور ہے، لیکن کچھ راستہ میرا ایسا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر جب جگہ آئے گی تو میں جدا ہو جاؤں گا. وہ مولا کے ساتھ چلنے لگا. تو وہ مقام آیا جہاں سے دونوں نے جدا ہونا تھا. تو جب جدا ہونے لگے تو اس شخص نے دیکھا کہ مولا نے کیا کیا، پہچانتا نہیں تھا. مولا اپنا راستہ، کوفہ کا راستہ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے تو کوفہ نہیں جانا تھا؟ تو مولا نے فرمایا ہاں میں نے کوفہ جانا تھا. تو کہا پھر آپ تو دوسری سائڈ پہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، لہجہ دیکھیں، ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی دو فرد کچھ راستہ اکٹھا چلتے ہیں، ہمراہ رہتے ہیں، تو دونوں کا حق ایک دوسرے پر بن جاتا ہے. تو اس حق کی ادائیگی یہ ہے کہ جب وہ جدا ہونے لگے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر چلے تاکہ وہ حق ادا کر سکے جو فقط ہمراہی کی وجہ سے بن گیا تھا. اس سننے والے کا منہ کھل گیا تعجب سے. کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے؟ ایسا ہے کہ ساتھ چلنے سے اتنا حق بن جاتا؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں حقیقت ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، اور اسی لیے میں تمہیں کچھ دیر چھوڑنے کے لیے تمہارے ساتھ چلا ہوں. اس نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو تمہارا دین ہے وہی حق ہے، اور یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ اسلام پھیل گیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے اسی اخلاق کی وجہ سے تمہارا دین پھیلا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو اسے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ یہ شخص جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ خلیفہ وقت ہے مسلمانوں کا. اس نے کہا کہ اے علی آپ کے ہاتھ پر میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد جہاں جا رہا تھا وہاں نہیں گیا، مولا کے ساتھ کوفہ آ گیا. کس وجہ سے؟ ایک احترام کی وجہ سے. وہ نہیں جانتا یہ کون. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ فرمائیے گا. جو خود کریم ہے، یعنی کیا مطلب؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. انسانوں کو بھی کریم کہا جاتا ہے. جب اللہ کے بارے میں استعمال ہو تو اس سے مراد وہ ذات کہ جس کے احسان ہی احسان ہے، جو بن مانگے دیتا ہے، احسان کرتا ہے، عطا کرتا ہے. کریم. جب انسان کو کریم کہا جائے تو اس سے مراد اس کے تمام اچھے اخلاق ہوتے ہیں. یعنی وہ انسان جس کے اندر اخلاقی صفات، اعلیٰ اخلاقی صفات جمع ہو گئی ہوں، اسے کہا جاتا ہے یہ کریم ہے. اور اس صفت کو کہتے ہیں کرم. سب سے بڑا کریم کون ہے؟ اقرأ وربک الاکرم. تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے. اور انسان جب اللہ کا نائب ہے، جو جتنا کریم ہے اتنا اپنے رب کا نائب ہے. جس کے اندر جتنا کرم ہے، جو جتنا دوسروں پر احسان کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ صفت کب انسان میں ہوتی ہے؟ دوسروں کا احترام کرنا. عرض کیا نہ مال کی خاطر، نہ دنیا زیادہ ہونے کی وجہ سے، نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، نہ. یہ صفت انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان پہلے اپنے آپ کے لیے احترام قائل ہو، اپنے آپ کو محترم سمجھے. ایک انسان ارادہ کیا اس نے گناہ کرنے کا، کوئی غلط کام کرنے کا، اچانک اس نے دیکھا اس کے دو دوست اسے دیکھ رہے، رک گیا. کیوں؟
اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے ان کے سامنے یہ کروں گا تو میرا احترام کیا ہوگا؟ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ بس جب انسان اپنے لیے احترام کا احساس کرتا ہے تب پست کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ جو پست کام نہ کرتا ہو اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آ کے مدد کی درخواست کی، کریم وہ ہے کہ جو پستی سمجھے مدد نہ کرنے میں۔ اس سے بڑھ کر کسی نے طلب نہیں کیا، اس نے خود دیکھا وہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی حیا، اس کا اپنا احترام رکاوٹ ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس کا کرم اسے مجبور کر دیتا ہے، اس کا کریم ہونا مجبور کر دیتا ہے کہ بغیر اس کی حرمت شکنی کیے، بغیر اس کے احترام میں کمی لائے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ یعنی اس طرح بندہ اپنے اندر اللہ کی صفات کی جھلک پیدا کرتا ہے، اس طرح انسان اللہ کا خلیفہ بنتا ہے۔ کہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ پس جب بھی انسان دوسرے کا احترام کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے احترام کا قائل ہے۔ اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہستی کون سی تھی؟ رسول اللہ کی ذات۔ لہذا سیرت لکھنے والوں نے لکھا، بیان کیا کہ پورے کے پورے معاشرے میں رسول اللہ سے زیادہ کریم اور کوئی نہیں تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہمارے سارے خاندان میں رسول اللہ سے زیادہ کریم کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کان اکرمہم عشیرتاً، اپنے خاندان میں، اپنے عشیرے میں رسول اللہ کی ذات سب سے زیادہ کریم تھی۔ ہم نے کرم ان سے سیکھا۔ انسانیت کا احترام، اس میں ہمارے استاد کون تھے؟ رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ اب ان باتوں سے میرا مقصد کیا ہے؟ خود میرے اپنے لیے بھی سب سے پہلے اور آپ کے لیے، کہ یہ جو اگلا انشاءاللہ مہینہ ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس کتنے ہمارے رابطوں میں، جن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، کتنے ہیں کہ جن کو ہم احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سیرت رسول کا، آیت قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ ہم احترام پر بنا رکھیں اپنے روابط کی، اور اگر نہیں ہے تو اصلاح کریں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے بچوں کو کریم بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ احترام والا ہونا چاہیے۔ تو، اوئے، فلان، یہ سب کے سب اس کی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں۔ جس کی تربیت توہین کے ماحول میں ہوتی ہے، جو گھر میں دیکھ رہا ہے باپ ماں کی توہین کرتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتی ہے، کبھی بھی توقع نہ رکھے کہ وہ احترام کرنے والا بنے گا، کبھی بھی توقع نہ رکھے۔ اس نے توہین دیکھی ہے اپنے سامنے، اپنی ماں کی، ماں کے ذریعے اپنے باپ کی، باپ اپنے دوستوں کی، ارد گرد کے لوگوں کی، اور حتیٰ کہ بچوں کی، وہ بھی توہین کرنے والا ہی بنے گا، اور کل کو آپ کی بھی اس سے توہین کی توقع رکھے، کیونکہ اس کے اندر جو احترام تھا، جو اللہ نے اسے محترم بنایا تھا، آپ نے اس محترم شخصیت کو توڑ دیا اپنے توہین آمیز اور حقارت آمیز رویے کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو محترم سمجھے، سب سے بنیادی طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا احترام کریں۔ اگر آپ کو اپنے لیے احترام کی توقع ہو، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس شاگرد مولا کائنات ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی، خلق نہیں کی، بنائی نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محترم ہو، اور اس کی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے سوائے رسول اللہ کی جان کے اور کسی انسان کی جان کی قسم نہیں کھائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قوم لوط کا قصہ بیان کرتے ہوئے، لعمرک، اے رسول تیری جان کی قسم ہے مجھے۔ تو یہ لفظ کس کو بولا جاتا ہے؟ جس سے بہت قرب ہو، جس کا بہت زیادہ احترام ہو۔ یعنی میں غلط بات نہیں کر رہا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تیری جان کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ وہ لوگ
وہ جو قوم لوط تھی وہ اپنے غلط مطالبے میں، اپنے نشے میں، اپنی شہوت میں مست ہو رہے تھے اور حضرت لوط سے غلط مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو جو محترم ترین ہستی ہے اس کا رویہ انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ احترام والا ہے، سب سے زیادہ اکرام کرتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ روایت کے مطابق امام حسین نے جناب امیر سے سوال کیا کہ ہمارے نانا کی سیرت کیسی تھی، بیان کیجیے۔ تو جناب امیر نے جو جواب دیا اس میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے تو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ سب کا حق ادا کرتے تھے۔ کیسے؟ سب کی طرف دیکھا کرتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے میں کم اہمیت رکھتا ہوں، سب کو دیکھا کرتے تھے باری باری، سب پر توجہ دیا کرتے تھے، سب کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا رسول اللہ کی مجلس برداشت کی مجلس ہوتی تھی، برداشت کرتے تھے باتوں کو، فوراً غصے میں نہیں آتے تھے۔ جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی برداشت سیکھتے تھے رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کی محفل حیا کی محفل ہوتی تھی، صداقت کی محفل ہوتی تھی، امانت داری کی محفل ہوتی تھی، آوازیں اونچی نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کی محفل میں، ایک دوسرے کی حرمت شکنی نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کی محفل میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، جو نہیں بیٹھا محفل میں اس کی برائیاں کی جائے۔ تمہارے نانا کی محفل میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تقوی کی محفل ہوتی تھی، تقوی فضیلت کا معیار تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے عاجزی اور انکساری والے ہوتے تھے، خود رسول اللہ عاجزی اور انکساری والے ہوتے تھے۔ بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے رسول اللہ کے ہم محفل لوگ، ان کی خصوصیات یہ تھی۔ چھوٹوں پر رحم کیا کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صاحب حاجت آ جاتا تھا تو سب کا جی چاہتا تھا ہمارے ہاتھ سے اس کی حاجت روائی ہو۔ اگر کوئی اجنبی جس سے آشنا نہیں ہوتے تھے تو اس کی اجنبیت کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تمہارے نانا کی محفل میں یہ خصوصیات ہوا کرتی کہ جن کی بنیاد کیا ہے؟ انسانوں کا احترام۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنا اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے اتنا وہ دوسروں کا بھی احترام کرتا ہے، اور جو دوسروں کا، انسانوں کا احترام نہیں کرتا اپنے اندر کمی کے سبب نہیں کرتا، اپنے اندر احساس ذلت ہے۔ اسی میں روایت موجود ہے کہ اگر تم دیکھو کسی کو تکبر کرتے ہوئے جان لو اپنے اندر احساس ذلت رکھتا ہے، احساس کمتری کا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس احساس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو چوڑا کرتا ہے لوگوں کے سامنے، کہتا ہے میری گاڑی دیکھو، میرا کپڑے کے ذریعے اپنی پستی کے احساس کو، اپنے احساس سے کمتری کو باہر نکالنے کی، چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس جو بھی متکبر ہے در حقیقت اپنے اندر احساس ذلت رکھتا ہے، ذلیل ہے، اور اس احساس کو ہٹانے کے لیے لوگوں کے سامنے اکڑتا ہے۔ لیکن جو اپنے لیے محترم ہے وہ دوسروں کا بھی احترام کرتا ہے، اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے، دوسروں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی طرف ترغیب دلانے کے لیے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا من اکرم اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلم بھائی کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، فإنما یکرم اللہ عز